إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بیائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اولاد کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر السلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ 15 جمادی الاول 1441 کے مطابق 10 جنوری سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی شکل اور اس کی صورت میں ایک عظیم الشان تحفہ اور زندگی کا اور اپنے اور ہم سب کی زندگی کے مقصد اور ہمارے وجود کا خلاصہ اور نچوڑ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس کا سبب وہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں بیان کرنے، اور وہ ہے دعا. آپ کو پتہ ہے دعاؤں کا پھل، دعاؤں کے ثمرات، دعاؤں کے برکات. آئیے قرآن کریم کی روشنی میں بلا تمہید میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دعاؤں کے جو اثرات ہیں اس کے کچھ نمونے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرمائے. ہمیں دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے. یاد رکھو، مال اور دولت کا حصول بھی یہی دعا ہے. اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اور بہت سارے لوگ تقدیروں کو بہانہ بنا کر کے کاہل اور سست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک عظیم الشان نسخہ یہ بھی ہے کہ یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ گلے یا یہ اس طرح سے ہاتھ پیر مار کر کے اور باندھ کر کے بیٹھ جانا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یوں سوچیں کہ بھئی ہم کچھ نہ نہیں. تقدیر کے اندر یا آپ یہ سوچیں ذرا ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے، اللہ کے بندو آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. آپ کو کیا پتا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا اگر کوئی غلطی ہو گئی ذرا میری تقدیر میں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی تاثیر یہ ہے، دعا کا پھل یہ ہے، دعا کا ثمرہ اور دعا کا اثر اور اس کی تاثیر اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات اپنی لکھی ہوئی تحریر کو مومن کی، اپنے بندے کی دعاؤں سے تبدیل فرما دیتا ہے. لا يبدل القدر الا الدعاء. دعائیں تقدیروں کو چینج کر دیتی ہیں، تبدیل کر دیتی ہیں. جناب علی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ قوم کی حالتوں کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے حالت کے سدھارنے کی فکر نہ کرے. اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، اٹھائیے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں
دیکھیے نتیجہ اس کا، دیکھیے اس کا پھل آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ پریشان ہیں، غم کس بات کا ہے؟ اپنے مالک و مولا کو پکار لو، مالک و مولا تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کیا ہے، تم سے کہو میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، تمہاری پکار بھی سنتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب تم پکارتے ہو تو اس پکار کو بھی میں سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سنتا ہی صرف نہیں ہوں، صرف سننا کمال نہیں ہے بلکہ اس کا جواب بھی۔ اللہ فرماتا ہے جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہارے بھلے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تمہارے لیے بندوبست فرماتا ہے۔ نقصان ہے تمہیں نہیں پتا ہے لیکن اسے پتا ہے، وہ مالک الملک ہے اس لیے وہ تمہیں نہیں دیتا، لیکن تمہاری پکار اس تک پہنچتی ہے، باب اجابت تک پہنچتی ہے، اللہ سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس لیے اس میں بخیلی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ محنت کرو، تدبیر کرو، جد و جہد کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر تک پہنچانے کے لیے اللہ سے دعا، اللہ سے اے رب الہی، اے بارگاہ تیری بارگاہ میں، اے اللہ میں نے یہ بیج کھیتوں میں ڈال دیے ہیں، اس میں ثمر پیدا کرنا، اس میں غلے پیدا کرنا، اناج دینا، اے اللہ اس کی جڑوں کے اندر نیچے بھی اوپر بھی اسے برقرار رکھنا، یہ تیرا کام ہے۔ ہم تو اللہ کے بھروسے ہم نے کھیت جوت کر اور اس کے اندر بیج ڈال دیا ہے، سب کچھ تدبیریں کر دی ہیں، دینا تیرا کام ہے۔ اسے چاہے تو زمینوں سے سڑا دے، اسے چاہے تو اسے سبزے کی شکل میں اگا کر تمہارے گھروں کو غلوں سے کر دے، ایک دانے کے بدلے 1000 دانے تمہیں عطا فرمائے۔ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جن کا مقدر محرومی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے میں بخیلی نہ کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے اگر بندہ اس سے نہیں مانگتا، اگر کوئی بندہ اس سے دعا نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھ کے پکارا کرو، مانگا کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے اسی سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تمہیں کوئی مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، اللہ سے نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں، بہت سارے نبیوں کے تذکرے فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ کچھ نبیوں کے تذکرے کیے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک عظیم تحفہ دیا ہے، قیامت تک کے لیے جاری اور ساری، ایسا جامع اور ایسا مانع کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ بچے بچے کو یاد ہو جائے، بچے بچے کی زبانوں پہ وہ کلمات ہیں قیامت تک، اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات۔ اللہ اکبر۔ مختصر دعا ہے لیکن پوری دعاؤں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اللہ کے نبی سے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے اے اللہ ہمیں محفوظ ہے، ہمیں بچا کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ نبی ہے، رسول نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت ایک دعا مانگی تھی، اس وقت جب ان کے اشارے پر طالوت کا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک بہت بڑا لشکر جرار، ایک لشکر لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں نکلے، تو حضرت، اور بہت بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر تھا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیسے اسے شکست دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو اے مومنو، اگر تم واقعی مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ دشمن چیختا ہے، چلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کا کام ہے گرجنا، بھونکنا، چلانا، آپ کو ڈرانا، دھمکانا، لیکن والعاقبۃ خیر والعاقبۃ للمتقین۔ آخری لاسٹ جو گیند ہوتی ہے اور لاسٹ جو بال ہوتی ہے، بال جو پالے میں پھینکی جاتی ہے، والعاقبۃ للمتقین، وہ متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔ نہ چلے دشمن جتنا بھی ناچنا ہے،
گھوم لے، چلا لے، پکار لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جو بھی اس کی طاقت و قوت ہے لگا لے، لیکن انجام کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ بولو، متقیوں کے لیے۔ انجام کس کے لیے؟ بہترین انجام اللہ تعالیٰ متقیوں کو دیتا ہے۔ تو ابھی حضرت داؤد علیہ السلام کم سن تھے، کم سن یعنی کم عمر کے تھے، نوجوان تھے۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سر میدان اکیلے قتل کر دیا، داؤد کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سرداری، قوت اور طاقت اور فوج بھی سرداری عطا فرمائی، اپنے قوم کا انہیں سردار بنایا۔ اور اللہ سے انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ جب نکلے دیکھا فوج اتنی بڑی ہے، ہم تو کیسے جیت پائیں گے، تو اللہ ہی کا سہارا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بڑی معقول دعا ہے، بڑی مختصر اور جامع دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے، بڑے کمزور ہیں ہمیں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، دشمن ہمارے اوپر پل پڑا ہے، چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لے چکا ہے۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ان ظالم کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا کر۔ اور دیکھا دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے کہ اتنی بڑی فوج اپنے لاشوں کو، کئی ہزار لاشوں کو چھوڑ کر کے بھاگی، اور اپنے بادشاہ کی لاش بھی چھوڑ کر کے وہ میدان جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے چلی گئی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ فرمایا۔ یہ نمونہ قرآن کریم میں اللہ نے کیوں بیان فرمایا پتہ ہے؟ اور ایسے بہت سارے نمونے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر دشمن ہزار ہتھیاروں سے لیس ہو اور تم بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو، تو صرف ہتھیاریں نہیں جتایا کرتی، یاد رکھنا، صرف ہتھیار اور طاقت اور قوت یہی میدان میں کام نہیں آتے، بلکہ سب سے بڑی طاقت اور قوت مومن کے لیے کیا ہے؟ الدعاء۔ الدعاء سلاح المومن، دعا ہے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے بارود، بڑے بڑے کارنامے سب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی مانگیں، اور یہ تمام سب وسائل اور ذرائع بھی دشمن کو ڈرانے، دھمکانے اور دشمن کو پیچھے ہٹانے کے لیے ہمارے پاس وہ ہتھیار بھی ہونے چاہیے۔ بے شک کوئی بھی ہو، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش، سب دشمن ہے، اپنا ہو پرایا ہو، کوئی بھی ہو، جو ہے آپ کو ستانے کے لیے اس کے لیے بھی ہتھیار ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں گورنمنٹوں نے اپنے اپنے ہتھیار، اپنی سیکورٹی کے لیے ہتھیار سب کے ہاتھوں سے لے لیے، سب کو نہتھا کر دیا گیا بہرحال، اور جیسے چاہتے ہیں پیٹتے ہیں۔ یہ تو اس کے باوجود بھی اللہ انہیں پیٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیٹے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک نتیجہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا، نمونہ بتلایا کہ ڈرا نہ کرو، کثرت دیکھ کر کے، بہت زیادہ بھیڑ دیکھ کر کے مت خوف کھایا کرو۔ اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو جہاں ہو وہیں ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، پیچھے ہٹنے کی ضرورت، پیچھے مت ہٹنا، ڈٹ جاؤ وہیں پہ، اور اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے، زمینوں سے تمہارے لیے نصرت اور تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کی خوشخبریاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم سب غریب، مجبور، بےکس، ضعیف، کمزور ہیں، ضرور ہے ظالموں کے سامنے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہمارا رب سب سے بڑا ہے، ہمارا مالک سب سے بڑا ہے، جی جناب، جی سب سے بڑا ہے۔ وہ ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت تار پہ چڑھاتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر۔ وہ ذات ہے جس کے غلام ہیں، جس کے بندے ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارا مالک سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اس زمین کے لیے لڑ رہے ہو، اس زمین کے لیے مر رہے ہو، اس زمین کے لیے محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ کس کی زمین ہے یہ؟ کس کی زمین ہے؟ اللہم مالک الملک، وہی مالک الملک۔ آج چند دو ٹکے کے تم دو پیر کے جانور
اللہ نے حکومت عطا کر دی، سلطنت عطا کر دی، اللہ نے تمہیں تھوڑی سی وہ کر دیا تو تم یہاں بھگا رہے ہو، وہاں بھگا رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو، اس کو کاٹ رہے ہو، اس کو پیٹو، ایک دن ٹیم ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران زمین کے نیچے مٹیوں میں جا کے سو گئے، سڑ گئے، گل گئے، ان کا کوئی نام و نشان اس وقت موجود؟ جی، یہ زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں، زمین بانٹنے والے، ہاں آج تم ہو، کل دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو؟ اللہ کے بندوں کو خوشیاں دو، پیار دو، کوئی بھی ہو محبت دو۔ آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک انسان کی ماں نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، معزز اور محترم بنایا ہے۔ تم نے کب سے انہیں غلام بنا دیا؟ یہ وہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ امیر المومنین، یہ اس مرد مجاہد کا جملہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے مقام پر کوئی فائز ہونے کی ہستی تھی اور فائز ہونے کا کسی کا رتبہ تھا تو عمر بن خطاب تھا، وہ نبی ہوتا۔ یہ وہ کہتا ہے متستعبدتم وولدت امہاتہم احرارا، تم نے کب سے اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ایک عام سپاہی کا بیٹا، گھوڑے کا مقابلہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، اور چلو، سپاہی کا بیٹا آگے نکل گیا، اور امیر المومنین مصر کے حکمران گورنر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ بیٹے نے ڈنڈا اٹھایا اور سپاہی کے بیٹے کو مار دیا۔ اس نے باپ سے شکایت کی، کچھ رسپانس نہیں دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی یہ آواز پہنچی، جی، عدالت عالیہ میں پہنچی، دارالسلطنت مدینہ المنورہ میں پہنچی، اس غریب سپاہی کے بیٹے کی آواز پہنچی کہ امیر المومنین کے بیٹے نے مجھے ڈنڈا مارا ہے۔ آج تو تم بستیوں کی بستیاں جلا کے بھی تم حکمرانوں ذلیلو تمہیں سکون نہیں ملتا ہے، قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹتے ہو اپنے اپنے ملکوں میں، اور کہتے ہو عورتوں کی حفاظت کرو، ذلیلو، اللہ تمہیں غارت فرمائے، اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے، تمہارے بوجھ سے زمین کراہ رہی ہے، تمہارا انجام برا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، بچوں کو لاٹھی مرواتے ہو، ڈنڈے مرواتے ہو، اپنے پولیسوں سے انہیں گولیاں مرواتے ہو، اللہ تمہیں وہ سزا دے گا، رب کائنات کی قسم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ وہ سزا دے گا کہ تمہیں کہیں زمین میں بھی پناہ تم کو نہیں ملے گی۔ یاد انشاءاللہ تعالی ظلم نہ کرو اللہ کے بندوں پر، بمباریاں کر کے، فائٹر جہاز بنا کے، بم بنا کے، گولیاں چلوا کر، لاٹھی پولیس طاقت کس کے لیے؟ کرسی اور زمین کے لیے۔ ذلیل، کل کو مر جائے گا، تیرے ساتھی مر گئے، جی، جو تیرے بغل میں بیٹھتے تھے، جنہوں نے تجھے بنایا، آج وہ دنیا سے جا چکے، ختم ہو چکے، نہ کوئی ان کا پوچھنے والا ہے، نہ کچھ ہے، تو بھی ایک دن مرنے والا ہے، ختم ہو جائے گا، تیری کہانی ختم۔ کس چیز کے اوپر غرور اور گھمنڈ کرتا ہے؟ کر لے، کوئی بات نہیں، تیرے سے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے طاقتور آئے، ایسے طاقتور جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن ایک آندھی، نرم و نازک ہوا کے جھونکے نے، طوفان نے ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کے نام و نشان۔ آج بھی وہ کٹے ہوئے بنے ہوئے پہاڑ، مدائن صالح العلا جو سعودی عرب کے اندر شہر ہے، جا کے دیکھو، ان کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج سے فرمایا تھا تیزی کے ساتھ گزرو، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب اترا تھا۔ عبرت سے نگاہیں ڈالتے ہوئے گزرو ادھر سے کہ یہ بڑے بڑے طاقتوروں کے مکان تھے، یہ پہاڑیاں جس میں ان کے گھر رہا کرتے تھے، آج ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ کہاں ہو تم؟ اس لیے عزیزان گرامی، ظلم اور زیادتی اللہ کے بندوں کے اوپر چاہے تھی۔ حضرت عمر بن خطاب تک وہ دارالسلطنت تک پہنچی، جو دارالسلطنت ہی میں سب کچھ گھوٹالے ہو رہے ہیں،
سب کچھ ظلم و زیادتی، حیوانیت اور بربریت ہو رہی ہے، اور حیوان اور بربریت خوب خوش ہو رہے ہیں. خوش ہو لو بیٹا، خوش ہو لو، کوئی بات نہیں. ارے ہم ہی گندے ہیں. اگر ہم اچھے ہوتے نا، ایک ہی رکعت میں تو تمہاری جنازے نہیں، تمہارا تو کہیں ختم ہو جائے. لیکن ہم ہیں گندے، ہم ہیں اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے. ہم درگاہ، مزار شریف، فلانے بابا، چمن چٹی، ان کے تلوے، ان کے چادر اور ان کے عبائے، ان کے جبے، ان کے امامے، وہ درگاہ فلانے کر، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کو کون پکار رہا ہے؟ اس لیے ڈنڈے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، چپل کھا رہے ہیں، اور ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی ڈوبے. ان کے ساتھ ساتھ گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیتے جا رہے ہیں. بے گناہ معصوم بیچارے. وہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو. عزیزان گرامی، دارالسلطنت مدینہ منورہ تک وہ آواز پہنچی. سیدنا عمر بن فاروق اعظم نے قاصد بھیج کر کے کہا گورنر کو بھی اس کے بیٹے کو بلا. مدینہ بلایا گیا، طلبی ہوئی. ہاں، وہ فوج، وہ پولیس کا بیٹا بھی، عام بچہ، وہ بھی بلایا. اور حضرت عمر بن خطاب نے وہ جملہ کہا تھا جو آج بھی اور قیامت کی صبح تک وہ تاریخی اور سنہری جملہ آج تک یاد رکھا جائے گا. متستعبدتم تبعتم، متستعبدتم وولدت امہاتهم احرارا او متستعبدتم عباد اللہ. اللہ کے بندوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد پیدا کیا تھا. یہ جاہلیت کی ذہنیت تھی. جی، جو غلام ہے اس کا بیٹا بھی غلام، بیٹا پوتا بھی غلام، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، تکڑ پوتا، سب غلام. یہ برہمنیت کی سوچ ہے جو نیچ ہے، شودر ہے، دلت ہے، پیدائشی طور پر وہ بھی ذلیل ہے. یہ وہی سوچ ہے جو جاہلیت کی، کفار کی سوچ ہوتی ہے. انہوں نے انسانوں کو غلام بنایا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے بندوں کو کیسے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا. تم کو کیا؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے، بولو، اسلام. سب آزاد ہیں، سب آزاد، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں. یہ مکار، عیار، جھوٹے، چور، زانی، فاحش اور دہشت گرد، ٹیررسٹ، آتنکواد ہیں جو اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام سب کو قتل کرنے کی حکم دیتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو جینے کی. یہ ذلیل، اگر یہی بات ہوتی تو تمہارے تو ایک وجود کا، تمہارے ساتھ کچھ بھی ختم ہو جاتا. مسلمانوں نے جو حکمرانیاں کی، کوئی نہیں باقی بچتا، کوئی باقی بچتا. جناب علی، کوئی باقی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتے. یہ اسلام کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے، رحمت ہے کہ آج دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ ہر فرقے، ہر گروہ، ہر جماعتیں، ہر سوچ اور فکر پنپ رہی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک اصول بتا دیا ہے. تلوار کی زور سے، لالچ دے کر، پیسے کی زور سے کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا؟ یہ دنیا کا کوئی اور دھرم ہے، اسلام میں اس کی گنجائش، یہ دنیا والوں کو بتاؤ. لیکن جو چور ہوتا ہے، جو ناحق ظالم ہوتا ہے، وہ تو بس اپنی بات رٹے گا نا، وہ طوطے کی طرح وہی رٹے گا. آپ لاکھ کہو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں. دو 5 ہے تو 2 5 مانتے کہتے ہیں. 2 5 ان کے ہاں ہیں، مانیں گے، ہاں 2 5 ہے، چلو آپ 2 4 مانو، لیکن ہم 2 5 مانتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. اٹھایا، درہ اٹھایا، اور گورنر امیر مصر کو اٹھا کر کے درہ مارنا شروع کیا. کہا امیر المومنین میری کیا غلطی ہے؟ گورنر، میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کیا کرا امیر المومنین جو آپ مجھے مار رہے ہیں؟ سزا میرے بیٹے کو تو اس نے غلطی کری ہے. امیر المومنین نے کہا تو پہلے سزا کا حقدار ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی. اگر تو آج بیٹے کی صحیح تربیت کرتا تو صرف گھوڑے کے آگے چلے جانے کی وجہ سے وہ ڈنڈا اٹھا کر وہ ظلم نہ کرتے. ایک ڈنڈا مارا تھا اس نے بس، اس سپاہی کے بیٹے کو، غریب کے بیٹے کو. تو اگر صحیح تربیت کرتا، یہ سزا تجھے میں یہ دے رہا ہوں تاکہ تو نے غلطی کری، اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی، اور بیٹے کو تو سزا ملے گی.
اور بیٹے کو سزا وہی دے گا، سپاہی کا بیٹا گورنر کے بیٹے کو مارے گا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ تب سیدنا عمر بن خطاب صحراؤں میں، جنگلوں میں یا کھجور کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کے بے خبر سوئے رہتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں وزیروں کو، منسٹروں کو بنگلوں کے اندر بھی، اے سیوں کے اندر بھی، سیکورٹی کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر اس کو کچو کے مارتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ بڑے سکھ سے رہتا ہے، اس کی جان یہاں کھوپڑی پہ رہتی ہے، وہ ہنستا مسکراتا بس دیکھتا ہے صحیح ہے۔ اسے پوچھو کہ وہ کتنی مصیبت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ظلم کرتے ہیں، جو عدل نہیں کرتے۔ خیر، ڈرنے اور خوف کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے نمونے رکھے۔ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسے کام میں، ایسے یا واقعی فطری طور پر حقیقت میں اس کے سامنے سارے راستے بند ہیں، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بند ہے بالکل، اسے کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ اسے ضرورت ہے، وہ چاہ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ کہہ رہا کیسے ملے گا؟ یہاں تو کچھ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر دعاؤں کا اثر دیکھو، دعائیں کیا اثر دکھلاتی ہیں وہ میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک نرینہ اولاد دے دے، دیا باتی جلانے کے لیے گھر میں کوئی نہیں، کوئی اولاد دے دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال سن ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے، میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے، اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ دعا مانگی تھی۔ کیسے؟ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام، جن کی کفالت وہ کر رہے تھے، جن کے سرپرستی میں حضرت مریم پل رہی تھی اور اللہ کے گھر کی خدمت میں مشغول تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا اس محراب میں جہاں حضرت مریم بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کی بات ہو رہی ہے، یہ عیسیٰ مسیح کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کی بات ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس ان سے عبادت خانے میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں قسم قسم کے پھل، فروٹ، میوے اور روزیاں رکھی ہوئی ہیں، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے۔ قال مریم، زکریا نے کہا، قال یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو میں ہی ہوں تمہارا سرپرست، کون لا کے دیتا ہے تم کو؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ قسم قسم کے پھل، فروٹ، یہ سب؟ یہ فلسطین کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، قرآن میں ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں کہاں کا واقعہ؟ قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، کہنے لگی یہ اللہ نے بھیجی، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار اور بے انتہا روزیاں عطا فرماتا ہے۔ دلیل بھی دے اللہ۔ هنالك دعا زکریا ربہ، جب زکریا نے دیکھا یہاں تو بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، یہ موسم بھی تو بہاریں گزر گئیں، جوانی کی سب کچھ خشک ہو گیا دریا، یہاں تو پانی کیا، پانی کے ایک قطرے کی بھی امید نہیں ہے، بیوی بھی خشک، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو کسی لائق نہیں رہے۔ پھر بھی جب دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مریم کو اتنی اچھی اچھی روزیاں بغیر موسم کے دے رہا ہے، تب بتی جل گئی ان کی دماغ کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، بار الہ ہمیں بھی ایک پاک صاف اولاد عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے، بار الہ یقیناً اس دعاؤں کو سننے والا ہے، میرے رب سننے والا ہے۔ میرے بال سفید ہو چکے، بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، پھر بھی یہاں تو بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، یہ بھی تو بے موسم ہے، یہاں بھی کوئی پھل کھلا دے، کوئی پھول کھلا دے، مارے الہ کچھ دے دے، اللہ ایک بیٹا دے دے۔ یہ دعا مانگنی تھی، دعا کا پھل، دعا کے اثرات دیکھو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو،
در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ تم تو طاقتور ہو، سب کچھ ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ دشمن کے سامنے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں سب عطا فرمایا، یہاں تو کچھ بھی نہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی سنو اللہ تعالیٰ سے آواز آتی ہے، فرشتے آواز دیتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا آواز دو، فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتوں نے آواز دی اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نعمتیں بھی ملتی ہیں کب؟ جب تمہارا رشتہ اور تعلق اللہ سے صرف پروٹیسٹ کرنے سے، مظاہرہ کرنے سے، احتجاج کرنے سے، روڈوں پر سو جانے سے کوئی آزادی فازادی، کوئی نعمت تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ سنو مسلمانوں، تم کہیں بھی رہو، نماز کا وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ روڈ ہو، صحرا ہو، جنگل ہو، میدان ہو، دو اذانیں دی اذانیں کبھی ہم نے چاہے صحراؤں میں، افریقہ کے صحراؤں میں اور تپتے ہوئے آبوں کے ریگزاروں میں، جہاں بھی رہو اذان دو اور نماز قائم کرو، پھر اپنے حق کے لیے جو چاہو کرو، تب اللہ نصرت بھیجتا ہے۔ رات دن وہیں ڈبلے بجاؤ، ناچو گاؤ، نماز ہی نہ پڑھو تو پھر ایسے مظاہروں سے کوئی فائدہ مومن کو تو کم از کم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تم مسلمان ہو، تمہارا جو فرض ہے تمہیں نبھانا ہے، جن کا جو فرض ہے وہ اپنا اپنا کرتے رہیں۔ اس لیے فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ یہی نہیں کہ تجھے فرشتوں نے کہا، آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا اے زکریا ہم نے تجھے بیٹا عطا کر دیا ہے، اللہ، اور بیٹا بھی دیا اور نام بھی اللہ اپنی طرف سے رکھ رہا ہے کہ ہم نے تجھے یحییٰ عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یحییٰ عطا فرمایا۔ اور یحییٰ بھی کون؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا، سیدن سردار ہوگا، قبیلے قوم کا سردار ہوگا، اللہ اکبر، نبیًا نبی ہوگا۔ جی جناب علی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بشارتیں دی، من الصالحین، نیکوں میں سے ہوگا۔ ساری بشارتیں ایک معنی تھا، اللہ نے نبی بھی بنا دیا، سردار بھی بنا دیا، بادشاہ بھی بنا دیا، اور جناب علی صالحین میں سے تعریف بھی کر دی اور نام بھی رکھ دیا کہ یحییٰ تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال، ظاہر انسان ہے، بندہ ہے، بندے کے دل میں تو یہ بات آئے گی نا، تو بھلے اللہ کے اوپر بھروسہ، لیکن کوئی امید نہیں، کہیں کوئی آپشن نہیں، کہیں کوئی سراغ نہیں، کہیں روشنی نہیں، اور یہ اچانک اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبری۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے بار الہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بڑھاپے کی آخری سٹیج پر ہوں اور میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، بالکل کھجور کی طرح سے یا چھوہارے کی طرح خشک ہے، کچھ بھی نہیں، رسوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ باج ہو چکی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے آواز دی، اللہ اسی طرح سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کتنا بڑا درس ہے مسلمانوں، کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر۔ اے پریشان حال لوگو، اے مصیبت زدہ لوگو، کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر کے اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کر کے پھر اسی کو چلاتے ہو، یا غوث المدد، یا بابا، یا پیر، یا فلاں، یا ڈھکا، یا رفائی، یا داتا، یا فلانی، یا حجویری، یا اجمیری، کس کس کو تم پکارتے مردوں؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ بتوں سے اقبال بول پڑا، اقبال بول پڑا، اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، بولو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ارے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سن پتر؟ تم دوسروں کو کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے گھر کے اندر کفر پنپ رہا ہے، پل رہا ہے، پہلے اپنے کفر کو دور کرو، تب کافروں سے لڑائی کی فکر کرو، پہلے یہاں جہاد کرو۔ کہاں؟ بولو، یہاں جہاد بالنفس، اس آتما سے جہاد کرو، یہ بے ایمانی، اس شیطان سے لڑو جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شیطان جو باہر کا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ اینڈ دے گا، پہلے یہ شیطان تو مٹا، یہ شیطان بٹھا کر
تم چلے ہو بڑے یہ سب سے بڑا شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو کیا کہا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے لوگو اس چھوٹے جہاد سے جو تبوک سے لڑ کے آ رہے تھے, اس چھوٹے جہاد سے پلٹ کر اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا جہاد. کیا؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. جی جناب علی, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, قابو کرنا, رب کے تابع اور فرمانبردار بنانا, یہ ہے سب سے بڑا جہاد. تم یہ جہاد کر لو, وہ جہاد اللہ تعالیٰ تمہیں تو پھونک مارو گے تو انشاءاللہ ان کا بیڑا گھر انشاءاللہ. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں مومنوں مسلمانوں؟ سنو, اللہ نے یہ نمونے قرآن کریم میں بیان کیے اسی لیے تاکہ تمہیں عبرت ہو. پڑھو قرآن کو تو نہ سمجھ میں بات آوے. تمہیں تو قرآن نہ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو, تمہیں تو کرامت چاہیے, قوالی چاہیے, ڈبلی چاہیے, ناچ اور بھنگڑے چاہیے, ڈیگے چاہیے, تیجے چاہیے, دویم سویم, 40واں عرس اور میلے اور ملٹھے چاہیے, ملنگ چاہیے تم کو. تمہیں تو وہ پسند ہے, قرآن کہاں پسند ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جی جناب علی, اللہ ایسے ہی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہی تو اللہ ہے, یہی تو اللہ ہے جو بغیر وسائل اور ذرائع کے کسی کو جو چاہے دے دے. یہی مالک الملک ہے. اس کے یہاں نذرانوں کی ضرورت نہیں, اس کے یہاں چادر اور پھول پتیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مسجد کے اندر تمہارے چادر اور تمہارے اس کی ضرورت نہیں ہے نہ. اس کے ہاں سب سے زیادہ یہ ومن اتی بقلب سلیم, محفوظ شرک اور خرافات سے جو سلیم اور محفوظ دل ہے, اس دل کی ضرورت ہے. اس دل کی ضرورت ہے. اس دل میں اللہ کے سوا کسی کو نہ بساؤ, اللہ ہی ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ جی جناب. اور حضرت آدم کی تو معروف ہے, آپ کو پتہ ہے. نتیجہ سامنے آیا نا, دعاؤں کا پھل یہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام ننگے ہو گئے, دعا اللہ نے فرمایا درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت خالص ہے. واقعہ آپ کو پتہ ہے, بہت زیادہ قوالیوں میں آپ نے سنا ہوگا. قوالیے سے سن کے تو آپ دیندار بنتے ہو. بڑے لوگ دکان بنائی تو قوالی, دکان کھولی تو قوالی, رات کو قوالی, شام کو قوالی, شادی ہوئی تو قوالی قوالی قوالی. یا آج کل زیادہ تر یہی قوالوں نے کیا ٹوپیاں ووپیاں پہن کر کے اب نعت خوانوں کی شکل میں اسٹیجوں اور ٹیلی ویژنوں اور کہاں کہاں جلوہ گر ہوتے ہیں, اور جاہل مطلق کے اشعار, جاہل اشعار بناتے ہیں. ان اشعار کو جناب علی ٹون دے کر کے الگ الگ گانوں کے ٹون پر, ان کے ٹون پر خوب گاتے ہیں, خوب پیسے اینٹتے ہیں. بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ پاکستان میں تو جناب اور روپے کہتے ہیں پاکستان بہت غریب ملک ہے. جھوٹ بولتے ہیں, پاکستان بہت دولت مند ہے. ہم نے دیکھے یہ بوریاں لے کر کے قوالی کے اوپر چودھری صاحب ہو پھیٹے مار رہے ہیں, حضرت بھی پیر صاحب ان کے ہاتھ چوم چوم کر کے ان کے ہاتھ سے مروا رہے ہیں. یہ پیسے یہ پیسے یہ پیسے. اور صرف حضرت ہی پہ نہیں پیسے پھینکے جاتے, دوسری حضرتائن پہ بھی جب ڈانس ہوتا اس پر بھی پیسے پھینکے جاتے ہیں. ہاں, ہر جگہ. یہ کیسے غریب ہو بھائی؟ غریب نہیں ہو, غریب نہیں ہے کوئی بھی, غریب نہیں ہے. فالتو بات ہے. غریب صرف نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کے لیے ہے, قرآن چھپانے کے لیے, اللہ رسول کے لیے, اس کے لیے غریب ہے. باقی اور دیگر چیزوں کے لیے کوئی غریب نہیں ہے. بڑے سیٹھیے ہیں, شادی ہو 10 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ تو 20 لاکھ میں عام طور پہ بتا رہا ہوں. شادی بیاہ میں ہو غریب سے غریب. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں, تقریباً 8 لاکھ روپے لگیں گے. ہم نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ, قرض ورض لے کر کے 8 لاکھ. بولے شیخ کیا کریں, وہ دینا کھلانا پڑتا ہے, دینا پڑتا ہے, اتنی ڈیگیں اتنی ڈیگیں پھلانا. حیرت خاص لوگوں میں سے, لیکن نہیں, جہالت اور جاہلیت دماغ میں بیٹھی ہو تو کیا کہتے ہیں. آدمی مسجد کے اندر نکاح کرے, مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کے اندر نکاح کرے, مسجد کے اندر شادی بیاہ کر کے بیٹی کو رخصت. کہاں کون اسلام کے تعلیمات میں کہاں زیادہ خرچہ ہے؟ خرچہ ہماری اپنی شہوت پرستیوں میں ہے. تو خیر, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی, اللہ سے مانگو, تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو پکارا, انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے یہاں قوالیوں نے آپ کو کیا سکھایا؟ آدم علیہ السلام نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جنت کے ستونوں پر کلمہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ. تو آدم نے کہا, اے اللہ یہ جو تیرا کلمہ لکھا ہوا ہے جنت کے دروازوں پر یا ستونوں کے اوپر, یہ ضرور تیرا کوئی محبوب بندہ ہے.
تیرا کوئی پیارا بندہ ہے، اس بندے کے صدقے اور طفیل میں میری دعا کو قبول فرما لے، میرے وسیلے سے دعا ہے۔ مکار لعنت اللہ علی الکاذبین، ذلیل لکھتا بھی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، پھر بھی اپنی کتاب کے اندر دلیل پکڑتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے سے جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اللہ سے چند کلمات سیکھے، اس کلمات کو پڑھ کر رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی اور وہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہوں نے کون سی دعا؟ رب خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 23، کہا اے ہمارے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ تو رحم فرما دے، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تب اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے انہیں زمین کے اوپر بھیجا۔ ذرا سی کھسک گئے تھے، تھوڑا سا پھسل گئے تھے، شیطان کے پھسلانے میں پیش اور زیر کا مسئلہ آ گیا، پھسلایا شیطان نے تو بابا آدم تھوڑا پھسلے، اتنے پھسلے کہ یہ دوسرے جہنم میں، دوسرے قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ وہ تو جنت میں تھے نا، اب یہ دنیا سجن المومن، دنیا تو ہے ہی ڈیٹینشن سینٹر آپ کا۔ ہم نے کبھی زندگی میں ڈیٹینشن سینٹر، پینٹاگون کا نام سنا تھا، لیکن قربان جائیں آپ کے اپنے دیشوں پر نام تو کیا لے آئیں، وہاں بھی ڈیٹینشن سینٹر، جیل خانے، اپنوں کے لیے جیل خانے بنائے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، ناگن جو ہوتی ہے خود اپنے بچوں ہی کو ڈس کے کھاتی ہے، ڈس کے کھا لیتی ہے خود ہی، تو یہ وہ ناگ ہیں جو اپنی ہی اولاد کو ڈس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا انہیں نیز تو نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر عزیزان کرام، بہت سارے نمونے، میں کتنے نمونے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام یہ کون تھے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی تھے۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه، جب حضرت شعیب نے کہا آؤ توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف آؤ، اسلام قبول کر لو، تو ان کی قوم متکبر لوگ تھے، بڑے بڑے بنیے تھے، بڑے بڑے بقال تھے، بڑے بڑے شاہ تھے، بڑے بڑے جناب چودھری تھے، بڑے بڑے وڈیرے تھے، ہیں بڑے بڑے وزیر اعظم تھے، بڑے بڑے صدر مملکت تھے۔ انہوں نے کیا کہا، قال الملأ الذین استكبروا من قومه، شعیب علیہ السلام قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ کلمہ دیکھو، 1400 برس پہلے رب ذوالجلال نے قرآن میں تمہارے لیے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ جب توحید کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینے لگے حضرت شعیب علیہ السلام، تو ان کے قوم کے جابر اور ظالم اور متکبر اور بڑے لوگوں نے کیا کہا، شعیب تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم اپنے ملک سے دربدر کر دیں گے، نیشنلٹی چھین لیں گے، نیشنلٹی چھین لیں گے، بھیج دیں گے پڑوسی ملکوں میں، نکل جاؤ تم، کہیں بھی نکل جاؤ، جاؤ کہاں جاؤ۔ یہ دھمکی کس کے لیے؟ بولو، سیم ٹو سیم دھمکی آج بھارت کے اندر کچھ شر پسند عناصر دے رہے ہیں۔ کیا؟ اگر تم گھر واپسی نہیں کرو گے، آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ہم نکال دیں گے تم کو، اگر تم ایسی بات کرو گے تو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، شہر اور ملک سے نکال دیں گے۔ بچو گے کیسے؟ او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم پھر باپ داداؤں کے دین پہ آ جاؤ۔ رہنا ہے تو ہماری سنسکرتی، ہماری سبھیتا، ہمارا دھرم، باپ دادے تمہارے جو تھے وہی تم قبول کر لو، پھر واپس آ جاؤ، ورنہ اس دیش میں، اس ملک میں رہنے کا حق تم کو حاصل ہے۔ 1400 برس پہلے یہ قرآن بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ہاں بولو، یہ قرآن کی سچائی ہے کہ نہیں سچائی ہے؟ آج بھی کفار، شکل بدل گئی ہے، چہرہ بدل گیا ہے، زمین بدلی ہے، لیکن کافر کا مزاج نہیں بدلا ہے، شیطان کی فطرت نہیں بدلی ہے، ظالم کی طبیعت نہیں بدلی ہے۔ اور سنو، اگر تم نہیں بدلے، تمہارا چہرہ نہیں بدل گیا، تمہاری طبیعت نہیں بدلی، تمہاری سوچ نہیں بدلی، تمہاری فکر نہیں بدلی، نہ ہم بدلے نہ ہمارا اللہ بدلا، انشاءاللہ وہی حشر تمہارا ہوگا جو قوم شعیب کا ہوا تھا، انشاءاللہ۔
رب نے کہا میں نے ایک چیخ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. کس کا؟ چیخ. ایک خوب تیز آواز آئی, کانوں کے پردے پھٹ گئے, جہاں جو پڑے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے, ختم. یہ ہمارا اللہ ہے, انشاءاللہ وہ دن آنے والا. بولو گھر واپسی کی کا نعرہ آج کا نہیں ہے. گھر واپسی کا نعرہ آج کا, یہ 1400 برس پہلے نہیں, نبی سے بھی پہلے. پیارے نبی کو بھی تو آخر یہی نکال دیا گیا. نہیں, دیش نکالا دیا نا, مکے کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ ورنہ قتل کر دیتے, ختم کر دیتے, گھیرے دیا تھا پورے گھر کو. اللہ نے نکالا, اللہ نے بچایا. نہیں تو واپس ہو جاؤ, باپ داداؤں کے دین کو آ جاؤ, خلاص بات ختم. یہی تھا نا کفار مکہ کا بھی. اللہ اکبر. بہرحال یہ تو نبی تھے, اللہ کے نبی ان میں موجود تھے. رب کا وعدہ تھا جب تک آپ اس میں رہیں گے وہ عذاب نہیں دیں گے جو پچھلوں والا عذاب تھا. اس لیے سب کو مسلمان بنا دیا. اللہ نے سب کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا. یہ اس کی مرضی ہے, جس کو چاہے بنائے. ہم ہمارے باپ کا کیا کہتا ہے؟ ہم تو دعا کریں گے جیسے اللہ کے نبی, اللہ عمر کو مسلمان بنا دے, اللہ ابو جہل کو بنا دے. ہم بھی کہیں گے اللہ بل کلنٹن کو بھی مسلمان بنا دے, ٹرمپ کو بھی مسلمان بنا دے, چائنا والے کو بھی مسلمان, جاپان والے کو بھی مسلمان بنا دے, اے اللہ ہندوستان والے کو بھی, اور کیا کہتے ہیں لنکا, سری لنکا اور بنکا جو کچھ بھی ہے, جاپان, چائنا, سب کے لوگوں کو اللہ مسلمان بنا دے, سب کو ہدایت دے دے, سب کو جنت دے دے. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں. لیکن اب اللہ جس کو عذاب دینا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ ظلم بڑھا تو دعا کی حضرت شعیب نے, اور کیا کہا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے بار الہ, اب بہت ہو چکی ہے ہمارے اور ہماری رب کے درمیان, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے. اب بہت تنگ آ چکے ہیں, اے اللہ اب تو فیصلہ فرما دے, بہترین فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے, ہم کیا کریں. اللہ اکبر. دعائیں نکلنا تھی, نتیجہ اور اس کا پھل یہ ہوا کہ صبح اٹھے سب کے سب برباد, ہلاک ہو چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. یہ نتیجہ ہوتا ہے ایسے ظالموں کی بڑھ کا, ایسے ظالموں کی دھمکیوں کا, ایسے ظالموں کی ستم رسانیوں کا. تو یہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو کہ اب انشاءاللہ وہ دن قریب آنے والا ہے کہ, لیکن تم سدھر جاؤ. پھر بھی میں وہی کہوں گا, تم نبیوں کے راستے پہ آ جاؤ, شعیب جیسے مسلمان بنو, شعیب علیہ السلام کی قوم جیسے مسلمان بنو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور سنت کے اوپر آ جاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہی سے نپٹ لے گئے. علیہ اللہ بکافر, کیا اللہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ بولو کافی ہے انشاءاللہ. ہے باتیں بہت ہیں, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ کی بھی دعا, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا, یہ سب نمونے ہیں. میں انشاءاللہ پھر اگلے خطبے میں اس کو میں لاؤں گا اور یہ بیان کروں گا. بولو سننے کے لیے تیار انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا یہیں پر, تو غم نہ کرو, فکر نہ کرو, بس اللہ سے قریب ہو جاؤ, رب کو پکار لو. کتا اگر تمہارے دوست کے دروازے پر بندھا ہو اور بڑا خونخوار ہو, اور تم اپنے دوست سے ملنے جاؤ, اور وہ جیسے ہی قریب جاؤ ویسے ہی بھونکنا شروع کرتا ہے, اور جیسے آپ کے اوپر جھپٹا مارنا شروع کرے, تو آپ کیا کرو گے؟ کتے سے لڑو گے؟ بولو کتے سے جنگ کرو گے, کتے سے فائٹ کرو گے؟ کتے سے لڑو گے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو ہلاک کر دے, آپ کے اوپر غالب آ جائے. کمزور ہیں آپ, خونخوار کتا پلا بڑا, تو کیا کرو گے؟ اپنے دوست کو پکارو گے, عبد الرحمان بھائی, ارے عبد الرحمان بھائی ذرا نکلو, بھائی یہ دیکھو بڑا تنگ کر رہا ہے. اب عبد الرحمان صاحب نے دروازہ کھولا. اب جیسے ہی دروازہ کھولا اور باہر نکلے, کتے کا حال کیا ہوگا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آج کل کے کتے دیکھ رہے ہو کیسے کیسے تلوے چاٹ رہے ہیں. ہڈی پھینکو جناب عالی, خلاص آپ ہی بھگوان ہو, مائی باپ سب کچھ آپ ہی. یہ کتوں کا حال ہوتا ہے. وہ کتا دم ہلاتا ہوا صرف اپنے مالک ہی کے ارد گرد نہیں گھومے گا, آپ کے بھی ارد گرد گھومنا شروع ہوگا. یہ ایک مثال ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. لوگوں پروٹیسٹ کرو, مظاہرے کرو, اپنے اپنے حقوق کے لیے کوششیں کرو, مگر ان کتوں کو قابو میں لانے کے لیے اپنے مالک کو, ان کے مالک کو پکارو. کس کے مالک کو؟ کیونکہ ان سب کا مالک وہی ہے جو ہمارا بھی, بولو ہمارا بھی مالک ہے. اپنے مالک کو پکارو کہ اللہ یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو لڑائی جھگڑا
فائٹنگ فائٹر مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو, اور اپنا حکمت جو کچھ بھی دنیاوی طور طریقے ہیں وہ سب اپناؤ. دنگا فساد نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, گالی گلوچ مت بکو. امن اور سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامل و ناصر ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا, بھلے دنیا آپ کا ساتھ دے نہ دے, اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا فرمائے, ہمارے تمام عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرمائے, تمام دنیاوی انسانیت کو اللہ امن و راحت عطا فرمائے. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے, سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائے, ہمیں جو پریشان حال ہیں انہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں ابھی ایک بھائی جو ہمیشہ میں دیکھا کرتا تھا, جمعے کی نماز میں یہاں رہا کرتے تھے اور باہر سلام کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے اور سلام کرتے تھے. عزیزان گرامی, ابھی خبر ملی جمعے سے چند منٹ پہلے کہ مستشفی میرے خیال میں اللہ نے ان کی روح کو لے لیا ہے. وہ کب سے اس سے پرواز کر رہے ہیں, کب سے ان کی روح پرواز ہو گئی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بھائی افتخار, اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو سکون اور راحت عطا فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو صبر اور سکون عطا فرمائے. عزیزان گرامی, یہاں رہتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ گئے آتے ہیں جاتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک بھائی کی طرح اللہ کے بندے بن کر اللہ کی توحید و سنت کے اوپر عمل کریں. اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استقیموا واعتدلوا برحمكم اللہ. صفیں درست کر لیں, مل کے کھڑے ہوں, فاصلوں کو بند کر لیں. اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, भाई इफ्तिखार का इंतकाल हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र सुकून अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों के भी